اور کئی لوگوں کا عقیدہ یہ بھی کہ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے لوگ شادیاں نہیں کرتے. آج بھی محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے شادیاں نہیں کرتے, نئی تجارتوں کا آغاز نہیں کرتے, کوئی اچھا کام کرنے کے لیے سوچتا ہے وہ بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ محرم کے مہینہ صرف غم کرنے کا مہینہ ہے. محرم کے اندر صرف نوحہ خوانی ہوگی, ماتم ہوگا, غم منائیں گے, اچھے پکوان نہیں کھائیں گے, نئے کپڑے نہیں پہنیں گے, شادی بیاہ میں نہیں جائیں گے, نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس میں اگر ان مہینوں میں کچھ نیا کام کریں گے تو برباد ہو جائیں گے, شادیاں کریں گے تو شادیاں ٹوٹ جائیں گی, تجارت کاروبار کا آغاز کیا جائے گا تو برباد ہو جائیں گے. یہ عقیدہ زمانے جاہلیت کے اندر رکھا جاتا تھا. بلکہ حرمت والا مہینہ ہے, احترام والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ شادیاں ہونی چاہیے. اس مہینے کے اندر جو ہمارے جو تجارت کاروبار کے آغاز ہیں اس مہینے کے اندر ہونے چاہیے. حرمت والے مہینوں کو لوگوں نے مذاق بنا دیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ احترام, قرآن نے کہا کہ احترام کرنے والا مہینہ ہے, لیکن لوگوں نے اس کی بے حرمتی کر دی ہے. بے حرمتی ہے محرم کی. اس محرم کے مہینے کو, بعد میں آنے والے سفر والے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے, پوری طرح سے منحوس. اس مہینے کے اندر کوئی کام کا خیر کی امید ہی نہیں لوگوں کو. اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ پورے مہینے اللہ ہی کے مہینے ہیں, پورے مہینے اللہ ہی کے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں کچھ نقصان پہنچنا ہے تو کبھی بھی پہنچ سکتا ہے, رمضان کے مہینے میں پہنچ سکتا ہے. آپ کے گھر کے اندر شادی ٹوٹنی ہے تو رمضان کے مہینے میں کریں گے, وہ شادی بھی ٹوٹ جائے گی. بچنا ہے تو آپ کو کبھی بھی بچ جائے گا, نقصان پہنچنا کبھی پہنچ سکتا ہے. ایسا نہیں کہ یہاں پر کریں گے تو اچھا ہوگا, وہاں پر کریں گے تو برا ہوگا. یہ عقیدے میں بگاڑ ہے. گویا کہ اس آدمی کو اللہ پر توکل کی بجائے مہینوں پر توکل ہے, دنوں پر توکل ہے. جس 10ویں محرم کا روزہ, اس روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ عاشورہ کا روزہ رکھ لے اس آدمی کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. عرفے کا روزہ جو ہم بقرعید میں رکھتے ہیں, عرفے کے روزے پر 2 سال کے گناہ, اور محرم کے اندر عاشورے کا جو روزہ ہوتا ہے اس روزے کی کوئی آدمی رکھتا ہے تو اس کے 1 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے. اور اللہ کے نبی کو معلوم پڑا کہ یہود بھی یہ روزہ رکھتے ہیں. 10ویں کرنے کے لیے کہا کہ جب یہود بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں تو تم اس سے بڑھ کر 1 روزہ اور مزید رکھو. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو میں 9 بھی رکھوں گا اور 10 بھی رکھوں گا. تو افضل ہے کہ 10ویں روزے کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے, یا پھر 10 کے ساتھ 11 بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن رکھنا 2 روزے رکھیں گے 1 روزہ میں. محترم, افلا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. تمام قسم کی تعریفیں, حمد و ثنا, بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہیں. بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر, بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر. اللہم صلی وسلم بارک علیہ. محترم حاضرین, خطبہ مستونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی, جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان میں ہر سال ان کے اوپر کچھ نئی آزمائشیں آتی ہیں, نئے امتحانات سے لوگ گزرتے ہیں. نئے سالوں میں نئے امتحانات, نئی آزمائشیں بار بار ان کے اوپر آتی ہیں, لیکن پھر بھی یہ افلا یتوبون ولا هم یذکرون, نہ تو یہ توبہ کرتے ہیں نہ اپنے استغفار کرتے ہیں, نہ تو اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں نہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں, لیکن ہر سال کی طرح ان کے اوپر نئی آزمائشیں ڈالے جاتی ہیں. محترم حاضرین, میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا گزر ابھی ماہ محرم سے ہو رہا ہے. محرم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ, نیا مہینہ, یہاں سے ہجری سال کا ہجری سال آگے بڑھتا ہے, تبدیل ہوتا ہے.
جیسے انگریزی تاریخ میں نیا سال جنوری سے شروع ہوتا ہے، تو ویسے ہی اسلامی تاریخ میں اسلامی مہینوں کے اعتبار سے محرم اسلام کا سب سے پہلا مہینہ ہے، نیا سال ہے۔ اور اس نئے سال کی مناسبت سے شریعت مجھے اور آپ کو کیا تعلیمات دیتی ہے؟ آئیے سب سے پہلے وضاحت کریں کہ اس مہینے کی کیا اہمیت ہے۔ اگر قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، قرآن میں اللہ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اس کائنات میں اللہ نے جو تخلیق کی ہے، اللہ نے جب مہینے بنائے تو مہینے اللہ نے 12 کی گنتی اللہ نے بنائی، اور 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والے قرار دیا۔ 4 مہینے، پورے 12 مہینے اللہ ہی کے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ نے کہا 4 حرم، کے 4 مہینے بڑے حرمت والے ہیں، بڑے پاکیزہ مہینے ہیں، ان مہینوں میں احترام کرنا چاہیے، ان مہینوں کے اندر عبادات کرنی چاہیے۔ عام مہینوں میں تو کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ کون سے مہینے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ 3 مہینے ایک ساتھ، رجب بعد میں آتا ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا گیا۔ اور حرمت والے مہینوں سے مراد کیا ہے؟ کہ ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال نہیں کیا جائے گا، اس مہینے کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، ان مہینوں کے اندر گناہوں سے پرہیز عام مہینوں میں بھی کرنا ہی کرنا ہے، ہر گناہ سے عام مہینوں میں اندر بچنا ہے، لیکن ان حرمت والے مہینوں کا تقاضا ہے کہ اس میں انسان کو بہت زیادہ بچنا چاہیے، نیکیوں کی طرف انسان کو دوڑنا چاہیے، عبادات میں انسان کو لگنا چاہیے ان 4 مہینوں کے اندر۔ لیکن انسانیت کیا ہے ہماری آج؟ ان 4 حرمت والے مہینوں میں مسلمانوں نے نئی نئی طرح کی بدعات، خرافات کو ایجاد کر دیا ہے۔ جہاں پر عبادت کرنے کی تعلیم شریعت دیتی ہے، اسلام ہمیں حرمت کا اس کا احترام کرنے کا تعلیم سکھاتا ہے قرآن، تو حرمت کرنے کے بجائے ان مہینوں کے اندر بالخصوص محرم کے مہینے کی بڑی بے حرمتی ہوتی ہے۔ احترام کرنے کی بجائے بے حرمتی ہم کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کی بے حرمتی کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے چلیں اس مہینے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اور تاریخ میں ہمیں اس مہینے کے اعتبار سے کیا کیا چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور ہم تمام سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، آئیے سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو افضل ایام قرار دیا، اور ایک حدیث کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان کے بعد اگر نفل روزوں میں اگر افضل روزہ کوئی ہے تو یوم عاشورہ اس مہینے کے اندر آتا ہے، 10ویں محرم کا روزہ۔ اس روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ عاشورہ کا روزہ رکھ لے اس آدمی کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عرفے کا روزہ جو ہم بقرعید میں رکھتے ہیں، عرفے کے روزے پر 2 سال کے گناہ، اور محرم کے اندر عاشورے کا جو روزہ ہوتا ہے اس روزے کی کوئی آدمی رکھتا ہے تو اس کے 1 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی کو معلوم پڑا کہ یہود بھی یہ روزہ رکھتے ہیں 10ویں تاریخ کا، تو اللہ کے نبی نے مشابہت کرنے کے لیے کہا کہ جب یہود بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں تو تم اس سے بڑھ کر 1 روزہ اور مزید رکھو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو میں 9 بھی رکھوں گا اور 10 بھی رکھوں گا۔ تو افضل ہے کہ 10ویں روزے کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے، یا پھر 10 کے ساتھ 11 بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن رکھنا 2 روزے رکھیں گے 1 روزہ میں۔ محترم حاضرین، اب آئیے دیکھتے چلیں آخر کار اس محرم کے پیچھے تاریخ کیا ہے۔ ہر سال جب بھی آتا ہے ہم بار بار ان باتوں کو سنتے ہیں، لیکن یاد دہانی کے طور پر بار بار دہرایا جانا بھی ضروری ہے۔ محرم جیسے آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف محرم کے مہینے میں حضرت حسین اور حسین کی شہادت ہوئی، کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور جو ماتم شیعہ کے لوگ جو کرتے ہیں یہی ساری چیزیں محرم کے اندر ہوتی ہیں، اور شاید حضرت حسین اور حسین جو آپ کے نواسے رسول تھے، اس صحابی کی جو شہادت ہوئی اسی مہینے میں ہوئی اور اسی مہینے کا نام محرم ہے۔ یہ تاریخ تو پہلی بات بالکل غلط ہے۔
حضرت حسن کی جو شہادت ہوئی رضی اللہ عنہ کی وہ کس مہینے میں ہوئی؟ پہلی صحیح روایتوں کے مطابق تاریخ متعین ہے ہی نہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ محرم میں ہوئی، کچھ کہتے ہیں کہ بعد میں کسی اور مہینے میں ہوئی. تاریخ ہی متعین نہیں ہے، پکی تاریخ. اور اگر شہادت ہو بھی گئی تو پھر اس شہادت کا غم اتنے سال منانے کی اسلام ہمیں بالکل اجازت دیتا ہی نہیں ہے. میں آگے اس کی تفصیل بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے جب بھی یہ سال آتا ہے، جب بھی محرم ہمیں آتا ہے، ہجری سال ہم اسے کہتے ہیں. ہجری سال اب دیکھیں گے، بار بار ہم ہجری سال کا اعتبار لگائیں. 1440 پر 7 ہجری، 1440 پر 6 ہجری. یہ ہجری کا مطلب کیا ہے؟ آخر کار یہ اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا کہاں سے؟ پچھلے زمانے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، اسلامک کیلنڈر کوئی موجود نہیں تھا، اسلام کی کوئی تاریخ نہیں تھی، بس زمانہ عیسوی سے چلتا تھا، لوگ چلتے تھے. اور اس زمانے میں تاریخ کے اعتبار سے سال کو یاد کرنے کے لیے جس سال میں کچھ بڑا حادثہ ہو جائے، کچھ واقعہ پیش آئے، تو اس سال کو اس واقعے سے یاد کر لیتے تھے. مکہ فتح ہوا، فتح مکہ ہونا ایک بہت بڑا واقعہ تھا. اب اس زمانے میں تاریخ نہیں تھی، تو اگر کسی کو یاد کرنا ہوتا تو فتح مکہ کے سال یاد کر لیتے کہ اس سال مکہ فتح ہوا تھا، تو اس سال کی تاریخ. خیبر فتح ہوا ایک سال میں، تو خیبر جب فتح ہوا تو خیبر فتح ہونے کے سال کو یاد کر کے اس سال خیبر فتح ہوا تھا، اس سال وہ تاریخ تھی. اسلامک کا کوئی کیلنڈر، کوئی صورت شکل نہیں تھی. مہینوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سال کی گنتی نہیں تھی، مہینے تو تھے، گنتی نہیں تھی کہ کہاں سے لکھا تھا، کہاں سے آغاز کیا جائے. تو یہ تاریخ متعین کی گئی حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب امیر المؤمنین آپ بن گئے، آپ کو خلیفہ بنایا گیا، تو حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا رضی اللہ عنہ کہ اسلام کی بھی کوئی تاریخ ہو. آخر کار آگے آنے والا بڑے دور اندیش تھے حضرت عمر بن خطاب، بہت دور دور تک سوچنے والی سوچ، بہت آگے تک خیال کرنے والی سوچ. انہوں نے سوچا کہ اب تک اسلامی تاریخ کا کوئی سال نہیں ہے، اسلام کا کوئی تاریخ نہیں ہے، آگے آنے والا زمانہ کیسے پہچانے کہ اسلام کب سے آیا ہے، اللہ کے نبی کی حقیقی تاریخ کیا ہے، سال کب سے متعین ہو. آگے چل کر یہ چیزیں فتنوں کی شکل میں بدل سکتے ہیں. عمر بن خطاب نے چاہا کہ اسلام کا ایک کیلنڈر ہو، اسلام کا ایک تاریخ ہو. اب تاریخ کہاں سے لکھی جائے گی، کہاں سے شروعات کی جائے گی؟ عمر بن خطاب نے صحابہ سے مشورے کی. کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ جب اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی وہاں سے اسلامک کیلنڈر کا آغاز کیا جائے، ہجری سال وہاں سے لکھا جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی کی ولادت نہیں، اللہ کے نبی کی وفات جب ہوئی جب سے لکھا جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کو جب نبی بنایا گیا 40 سال کے بعد، جس دن آپ کو نبوت ملی وہاں سے لکھا جائے. الغرض کئی لوگوں کے کہیں جو ہے اپنے اپنے ارادے پیش کیے گئے. لیکن عمر بن خطاب کی سوچ بہت دور تک تھی. آپ نے سارے چیزوں کو چھوڑ کر عنوان بنایا کس کو؟ ہجرت کے واقعے کو بنایا. وہ واقعہ جبکہ مسلمانوں کو مکہ کے اندر جینا حرام کر دیے تھے مشرکین مکہ نے، مسلمانوں کا جینا حرام تھا، کوئی مسلمان کھل کر عبادت کر نہیں پاتا تھا. تو ایسی حالت میں جب اللہ کا حکم ہوا تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. جب ہجرت کر کے جب آپ مدینہ گئے، جب صحابہ نے قربانیاں پیش کی، ہجرت کر کے جب سب مدینہ گئے، تو یہ جب ہجرت کا جو واقعہ پیش آیا، عمر بن خطاب نے اس واقعے کو عنوان بنا کر کہا کہ اسلامی تاریخ لکھی جائے گی ہجرت کے واقعے سے لے کر. ہجرت کی واقعہ جس سال پیش آیا اس سال سے ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا جائے گا. آج 1440 پر 7 سال ہو چکے ہیں صحابہ کو ہجرت کر کے. یہ یاد دہانی ہے. جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے، عمر بن خطاب کی دور اندیشی تھی، آپ کی فراست تھی. آپ نے چاہا کہ قیامت کی صبح تک جب بھی محرم کا مہینہ آئے لوگ ہمارے ان صحابہ کی قربانیوں کو بھول نہ پائے. جب بھی محرم کا مہینہ آئے تو اس پوری امت صحابہ کی قربانیوں کو یاد کریں. ہجری سال کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کیا تھی؟ ہجرت کیسی قربانی تھی؟ کیسے لوگوں نے کیسی قربانیاں دی؟ یہ یاد دہانے کے لیے عمر بن خطاب نے ہجرت کے واقعے کو عنوان بنایا. اللہ اکبر. یقین مانیے آپ، تاریخ میں شاید کہ اس سے بڑی کوئی اور قربانی نہ ہوگی جو قربانیاں اس وقت میں صحابہ نے پیش کی. ہر چیز کی قربانی،
کچھ لوگوں نے جنگ میدان میں صرف جان کی قربانی پیش کی، جان دے دیے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، لیکن یہ زندہ لوگوں کی قربانیاں وہ قربانیاں تھی جن کے پاس اپنی ہر من پسندیدہ چیز کو انہوں نے قربان کیا۔ جیتے جی رہتے ہوئے سرزمین پر، مر گئے تو بات الگ تھی کہ شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جیتے جی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ہر من پسندیدہ چیز کو قربان کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اپنے ہر من وطن پسند کو، اپنے وطن کو چھوڑنا بہت بڑی قربانی تھی۔ اللہ کے نبی کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے، آپ کے ایک ایک صحابی کو مکہ کے ایک ایک گلی سے محبت تھی، مکہ کی ایک ایک گلی سے محبت تھی۔ ایسی گلیوں کو چھوڑ کر خالی ہاتھ چلے گئے۔ مکہ کی چھوٹی چھوٹی دیواروں سے محبت تھی اللہ کے نبی کو، آپ کے صحابہ کو، پورے دیواروں کو چھوڑنا پڑا۔ ہر اس اپنے جس نے پیدائشی جو مکہ کے اندر پیدا ہوئے تھے، مکہ کے اندر پلے بڑے تھے، بڑھاپا جنہوں نے پایا تھا، اتنی لمبی مدت مکہ میں گزاری، آخر کار اس مکہ چھوڑنا پڑا صرف اسلام کی خاطر، تو ان لوگوں نے ساری چیزوں قربان کر کے مدینہ چلے گئے۔ یہ کوئی معمولی قربان نہیں تھی۔ روایتیں اٹھا کر آپ دیکھیں گے، کئی ایسے صحابہ کے واقعے اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے۔ جب اللہ کے وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر جانے لگے تو آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر کہا، اے خانہ کعبہ، میرا دل گوارا آج بھی نہیں کہ میں تجھے چھوڑ کر جاؤں۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، ان لوگوں کی کرتوتیں اگر نہ ہوتی، تو میں آج بھی تجھے نہیں چھوڑتا۔ تجھ سے مجھے محبت کا اظہار اللہ کے نبی نے اس وقت کیا، کیونکہ اللہ کے نبی وہیں پر پیدا ہوئے، وہیں پر بڑے، آپ نے ہوش سنبھالا ان گلیوں میں۔ اور وہ صحابہ جنہوں نے پیدائشی مکہ کے ہو کر بڑی محنتیں کر کے تجارتیں کی تھی، بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے، بڑے بڑے تاجر، بڑی بڑی تجارتیں جن کی تھی، جنہوں نے تجارتوں میں بڑا مال جمایا تھا، ایسے مالدار صحابہ جب ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو مکہ کے سرداروں نے روک لیا، آ کر کہنے لگے کہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں آتا ہے، حضرت صہیب کے بارے میں آتا ہے، جو روم کے رہنے والے آ کر مکہ میں بس گئے، اور اتنے بڑے تاجر تھے، بڑے مالدار تھے، ان کی تجارتیں بڑے پیمانے پر چلتی تھی، اتنا مال کمایا تھا مکہ میں، پورا مال جمع کر کے جانے لگے تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ صہیب، جو بھی مال تم نے کمایا ہے یہ مکہ کا مال ہے، جو بھی تم نے محنت کی وہ مکہ کے اندر کی، ایک کوڑی بھی ہم یہاں سے جانے نہیں دیں گے، یا تو جانے کا ارادہ چھوڑ دو یا پھر اس مال کو چھوڑ دو۔ حضرت صہیب رومی نے کہا کہ نادانو، میری اس محنت کی مزدوری جو میں نے اتنی محنت سے کمائی ہے، اس کا سودا تم ہجرت کے ساتھ کر رہے ہو، لے لو، پورا پورا سودا لے لو، ایک کوڑی بھی نہیں چاہیے، میں جانے کا ترک نہیں کر سکتا۔ خالی ہاتھ جتنی محنت سے جوانی سے کمائے تھے، پورا پورا مال مکہ کے والے خالی ہاتھ چلے گئے۔ جب خالی ہاتھ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی نے تین مرتبہ شہادت دی آپ کے بارے میں، ربیہ صہیب، ربیہ صہیب، صہیب تمہاری تجارت نفع بخش ہوئی، جو تم نے کھو کے آیا ہے کیا لے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا لے کے آئے ہو، کہا کہ اللہ کے نبی، سوائے آپ کی محبت کے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، جو بھی تھا میں نے سارا کچھ مکہ میں لٹا دیا ہے، سب لوٹ لیا مکہ والوں نے۔ حضرت ابو سلمہ کے بارے میں آتا ہے، آپ مکہ جانے ارادہ کیے، مکہ والوں نے کہا کہ ابو سلمہ جانا چاہتے ہو تو اکیلے جاؤ، تمہارے بیوی بچوں کو نہیں چھوڑیں گے، تمہاری بیوی مکہ کی رہنے والی ہماری بچی ہے، تمہارا بچہ ہمارے مکہ کا رہنے والا ہے، یہ ہم اپنے مکہ کی بچی کو، آپ کی بیوی کو ہرگز ہم نہیں چھوڑیں گے، یا تو جانے کا ارادہ ترک کر دو یا پھر بیوی بچوں کو چھوڑ دو۔ بیوی بچوں کی محبت میں آ کر، بیوی بچوں کی محبت پر اسلام کو انہوں نے قربان کیا، اسلام کی خاطر بیوی بچوں کی محبت قربان کر دی، کہا کہ مجھے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیجئے، مجھے اللہ کے نبی کے پاس جانا ہے۔ فوراً بیوی بچوں کو چھوڑ کر خالی ہاتھ چلے گئے۔ بعد میں پھر سے ان کو لوگوں ترس آیا تو ان کی بیوی کو بعد میں روانہ کیا گیا۔ الغرض کئی ایسے واقعات آپ کو ملیں گے تاریخ میں، ایک ایک صحابی کی زندگی، ایک ایک کی قربانی، ایک ہجرت کچھ ایسی قربانی ہے، ایک قربانی کے اندر دسیوں قربانیاں رکھتی ہے، صرف مال کی قربانی نہیں تھی، یہاں پر اپنے دل کے اندر پائے جانے والی ہر من پسندیدہ چیز کو قربان کرنا تھا۔ اور یہ تو جو مہاجر صحابہ تھے، مکہ کے رہنے والے جو مکہ چھوڑ کر گئے، یہ قربانی تو ان لوگوں کی بے مثال، جو قیامت کی صبح تک کوئی اس کا احسان کوئی فراموش نہیں کر پائے گا، یہ تو ان لوگ قربانی۔ اب جب مدینہ گئے تو مدینہ جانے کے بعد انصاری وہ جو مدینہ کے رہنے والے جو صحابہ تھے، ان لوگوں نے اور بھی بڑی قربانیاں دی، ان لوگوں نے اور بھی بڑی قربانیاں دی۔ یہ تو مہاجر تھے جو ہجرت کر کے خالی ہاتھ چلے گئے،
اب مدینہ جانے کے بعد یہ بڑے بڑے تجارت کرنے والے، ان کے پاس کوئی تجارت نہیں. مدینہ اس زمانے میں بہت چھوٹا شہر، اتنا بڑا نہیں کہ بس کچھ گلیاں ماپیں گے تو پورا یہاں سے وہاں پر مدینہ ختم ہو جائے گا. کچھ گنے چنے گھر تھے، کچھ گنے چنے دکانیں تھی، کوئی بڑی مارکیٹ نہیں، کوئی بڑا قافلہ بسنے والا نہیں. اتنا چھوٹا شہر تھا، اتنا چھوٹا آبادی والا شہر تھا. اور اوپر سے اس مدینہ کے اندر ایک افواہ تھی کہ مریضوں والا، ہمیشہ امراض والا شہر. اس مدینہ کے اندر کچھ بیماریاں پائی جائیں گی، ایسی افواہیں اس زمانے موجود تھی. بہت لوگ ڈرتے بھی تھے یہاں جانے کے لیے. ایسے شہر کو ہجرت کر کے جانا ہے جہاں پر کوئی پہچان کا آدمی نہیں، کوئی جاننے والا نہیں. جا کر کیا کریں گے، کہاں پر بسیں گے، کہاں پر ٹھکانہ بنائیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں، کچھ بھی معلوم نہیں، بس چلے گئے. جب یہ لوگ مدینہ آئے تو مدینہ کے لوگوں نے قربانیاں پیش کی. کیا قربانیاں دی؟ صحابہ نے اٹھ کر کہا کہ میرے پاس اتنی تجارتیں ہیں، جس کو چاہے میں آدھی تجارت آپ کے لیے دے دوں گا. لوگوں نے چن لیا صحابہ نے آ کر، جو ہجرت کر کے مکہ میں آئے تھے، مدینہ میں آئے تھے، مدینہ میں آ کر مسجد نبوی کے اندر لوگوں نے اپنے اپنے طور پر لوگوں کو چن لیا. ایک صحابی رسول آئے، آ کر انہوں نے ایک صحابی کو طے کیا، کر کے کہا کہ میرے پاس 2 دکانیں موجود ہیں، جو تم چاہو گے وہ ایک دکان دے دوں گا. جو میرے پاس جتنا مال ہے آدھا مال تمہارا ہے آج سے، اور میری جتنی پراپرٹی ہے آدھی تمہاری آدھی میری. یہ تو مال کے حد تک تھی، لیکن محبت کی صورت میں رشتوں کے اعتبار سے کیا کہا انہوں نے؟ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، تم جس کو چاہے پسند کرو گے میں اسے طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد تم نکاح کر لینا. اللہ اکبر. ہر چیز کی قربانی. اللہ کے نبی کی جب اعلان کر دیا گیا کہ اپنے بھائیوں کی آپ مدد کرنا ہے، لوگ مہاجر ہیں، ہجرت کر کے خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ آنے والے صحابہ کو مدینہ والوں نے ایسی مدد کی، ان لوگوں کو بھی محسوس نہیں ہوا کہ ہم شاید کہ خالی ہاتھ مدینہ آئے تھے. اور قربان جائیے، یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے کسی کے مدد کے محتاج بھی نہیں. کئی صحابہ کو جب ایسے آفرز دیے گئے تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہمیں ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں، بس مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا دے، میں جا کر وہاں پر تجارت کر لوں گا. محنت کی، وہاں پر مزدوری کی، پھر سے انہوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا، اور آخر کار جا کر ایک زندگی وہاں پر دوبارہ بسر کرنے لگے. اللہ اکبر. یقین مانے محترم حاضرین، ہجرت ایک کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، اپنے اندر 10 قربانیاں رکھتی ہیں. یہ صحابہ کی قربانیوں کی وجہ تھی کہ عمر بن خطاب نے اس کو عنوان بنایا کہ قیامت کی صبح تک جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے، محرم کے مہینوں میں صحابہ کی قربانیوں کو یاد کیا جائے. اور یاد کرنے کا مطلب کیا صرف یاد کرنا نہیں ہے، یاد کر کے اس سے سبق یہ لینا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے ہر چیز کو قربان کر دیا. مال کو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنی من پسندیدہ ہر چیز کو چھوڑ دیا اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کے نبی کے حکم کے آگے. یہ عبرت حاصل کرنا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے آج کیا قربان کر رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے آج ہم اپنی من پسندیدہ کتنی چیزوں کو قربان کر رہے ہیں. اللہ نے ہمارے لیے کتنی چیزوں کو ناپسند کیا ہے، کتنی چیزوں سے منع کیا ہے. یقین مانے دلوں پر ہاتھ رکھ کر جائزہ لے کہ ہم صحابہ کی قربانیوں میں سے کتنے رائی کے دانے کے برابر کہاں تک پہنچ پائیں گے. تو محترم حاضرین، یہ جب بھی مہینہ محرم کا آتا ہے تو قربانیاں ہمیں صحابہ کی یاد دلاتا ہے اور اسے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. اور دوسری چیز اس محرم کے مہینے سے جو لگی ہے تاریخ میں، وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا واقعہ، فرعون کا، بنی اسرائیل کا. فرعون تو ایک وقت کا بڑا جابر تھا، متکبر، ایسا تکبر کرنے والا. قرآن نے کہا کہ ایسا متکبر شاید کوئی اور نہ ہو، اتنا تکبر اس نے کیا. انا ربکم الاعلی، کہا کہ میں ہی رب ہوں، میری بادشاہت ہے، یہ جو بھی کائنات ہے سب میری ہے، آپ میری مملکت، اپنی مملکت پر جو ہے بہت ہی اترانے والا. اور لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا، لوگوں کو بیجا مارتا تھا، عورتوں پر ظلم کرتا تھا. بنی اسرائیل اس کے ظلم سے آگے تھک چکے تھے. ظلم کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ اس نے نہ کی ہو. ننھے منھے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب پیدا ہوئے تو پورے تقریباً کئی سینکڑوں بچوں کو اس نے قتل کر دیا. ایک بچے کو مارنے کے لیے خواب میں بتایا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری پوری سلطنت کو برباد کر دے گا. خواب جب دیکھا تو اس خواب کی تعبیر کو جب اس نے معلوم کیا کہ کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے تو پھر اس ایک بچے کو مارنے کے لیے
پورے بنی اسرائیل کے اندر جہاں پر بھی ولادت ہوتی، اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو فوراً اس کے سپاہی وہاں پر پہنچتے، ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے اس چھوٹے معصوم بچے کو مار دیتے. کئی سینکڑوں بچے اس نے مار دیے ایک بچے کو مارنے کے لیے. لیکن اللہ کی قانون ہے، اللہ کا قانون بچا ہے کہ اللہ جب کسی کو بچانا چاہتا ہے، اتنے سینکڑوں بچے مر بھی گئے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام صحیح سلامتی کے ساتھ بچ گئے. اسی دوران میں آپ کی ولادت ہوئی، اسی دوران. اور بڑی بات تو یہ تھی کہ جس بچے کو مارنا چاہتا تھا وہی بچہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اسی کے ہاتھوں میں، اسی کے محل میں، اسی کی زیر نگرانی میں پرورش کی. یہ اللہ کی قدرت ہے. آخر کار جب یہ اپنے انتہا کو پہنچا، جب اللہ نے اس کو انتقام لینا چاہا، اللہ نے اس کو برباد کرنا چاہا، اور بنی اسرائیل کی جو مظلوم تھے، جو ان کی دلوں کی جو بد دعائیں تھی، اس دن قبول ہوئی کہ جس دن یہ فرعون اپنے پورے لشکر کے سمیت پانی میں غرق ہوا، پانی میں ڈوبنے لگا. جس دن ڈوبا، جس دن غرق ہوا، تاریخ کہتی ہے، کئی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ 10 محرم تھی. یہ 10ویں محرم تھی جس دن پوری بنی اسرائیل آزاد ہو گئی ظلم سے، جو کئی سالوں سے ظلم سہتے ہوئے آئے. تقریباً روایت کے مطابق 40 سال موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے کے بعد، اس سے پہلے کتنے سال اس نے ستایا معلوم نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد تقریباً لگ بھگ قریب 40 سال تک ظلم کیا بنی اسرائیل پر، ایمان لانے والوں پر. 40 سال کے بعد یہ ظلم سے آزادی ملی، اور 10ویں محرم کی وہ تاریخ تھی روایتوں کے مطابق جس دن فرعون اپنے لشکر کے سمیت غرق ہوا. اور جب ڈوبنے لگا تو ان کی آنکھوں کو جو ٹھنڈک پہنچ رہی تھی، یہ بنی اسرائیل کو جو انہوں نے جو اللہ نے انہیں نجات دی، تو بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں جب بھی محرم کی 10ویں تاریخ آتی تھی تو اللہ کی شکر گزاری میں روزہ رکھا کرتے. تو جب بنی اسرائیل کو جب اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے جو شکر گزاری جب ان کے یہود کر رہے ہیں، یہود نقش قدم پر چلتے تھے، یہود مانتے تھے بنی اسرائیل کو، جب ان کی شکر گزاری میں جب روزہ رکھتے ہیں تو میں اور میری امت ان سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. تو جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے، 10ویں تاریخ آتی ہے، یوم عاشورہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں ایک روزے کا اہتمام ہوتا ہے. محترم حاضرین، اور بھی ایسی کئی قربانیاں ہیں جو محرم کے مہینے سے لگی ہیں، اور اس میں ایک شہادت حسین بھی، اللہ کے نبی کے نواسے جو کربلا کے میدان میں لا کر بے انتہا بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے تو شہادت حسین کو یاد کر کے ہر جگہ پر طرح طرح کی نئی بدعات ایجاد کر دی گئی. پہلی بات تو کیا جانتے ہیں، اسلام کے اندر کسی کا بھی غم منانے کے لیے، سوگ منانے کے لیے 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں ہے. آپ کے گھر میں آپ کے باپ کا انتقال ہو جائے، 3 دن غم منائیں گے. آپ ماں کا انتقال ہو جائے 3 دن غم منائیں گے. کسی کا بھی انتقال ہو جائے، بیوی کا انتقال ہو جائے 3 دن. سوائے عورت کو اجازت دی گئی کہ عورت اگر اس کا شوہر انتقال کرتا ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن غم منا سکتی ہے. سوائے عورت کے کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ دستور بھی کیا ہے، آدمی 3 دن میں بھول جاتا ہے. اس کا جو غم تھا، باپ کے جو جدا باپ کا انتقال ہو گیا، تو انتقال کا جو غم تھا وہ غم 3 دن میں ہلکا ہو ہی جاتا ہے. 4ویں دن اتنا تھوڑا بہت غم ہوتا ہے، زیادہ نہیں. جیسے جیسے دن گزریں گے بھول ہی جائیں گے اس کو. انسان کی فطرت ہے بھول جانا، تو اللہ نے بنایا ایسا. لیکن اسلام اجازت دیتا ہی نہیں کہ 3 دن سے زیادہ نوحہ خوانی کرنا، ماتم کرنا، نوحہ خوانی کرنا، اسلام کے اندر اس کی کوئی شکل ہے ہی نہیں. جب بھی محرم کا مہینہ آئے، حضرت حسین کی شہادت کو یاد کر کے اپنے جسموں کو مارنا، خون نکالنا، یا پھر نوحہ خانے کے. اور کئی لوگوں کا عقیدہ یہ بھی کہ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے لوگ شادیاں نہیں کرتے. آج بھی محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے شادیاں نہیں کرتے، نئی تجارتوں کا آغاز نہیں کرتے، کوئی اچھا کام کرنے کے لیے سوچتا ہے وہ بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ محرم کے مہینہ صرف غم کرنے کا مہینہ ہے. محرم کے اندر صرف نوحہ خوانی ہوگی، ماتم ہوگا، غم منائیں گے، اچھے پکوان نہیں کھائیں گے، نئے کپڑے نہیں پہنیں گے، شادی بیاہ میں نہیں جائیں گے، نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس میں اگر ان مہینوں میں کچھ نیا کام کریں گے تو برباد ہو جائیں گے. شادیاں کریں گے تو شادیاں ٹوٹ جائیں گی. تجارت کاروبار کا آغاز کیا جائے گا تو برباد ہو جائیں گے. یہ عقیدہ زمانے جاہلیت کے اندر رکھا جاتا تھا. بلکہ حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ شادیاں ہونی چاہیے. اس مہینے کے اندر جو ہمارے جو تجارت کاروبار کے آغاز ہیں اس مہینے کے اندر ہونے چاہیے.
حرمت والے مہینوں کو لوگوں نے مذاق بنا دیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ احترام، قرآن نے کہا کہ احترام کرنے والا مہینہ ہے، لیکن لوگوں نے اس کی بے حرمتی کر دی ہے. بے حرمتی ہے محرم کی. اس محرم کے مہینے کو، بعد میں آنے والے سفر والے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، پوری طرح سے منحوس. اس مہینے کے اندر کوئی کام کا خیر کی امید ہی نہیں لوگوں کو. اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ پورے مہینے اللہ ہی کے مہینے ہیں، پورے مہینے اللہ ہی کے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں کچھ نقصان پہنچنا ہے تو کبھی بھی پہنچ سکتا ہے، رمضان کے مہینے میں پہنچ سکتا ہے. آپ کے گھر کے اندر شادی ٹوٹنی ہے تو رمضان کے مہینے میں کریں گے، وہ شادی بھی ٹوٹ جائے گی. بچنا ہے تو آپ کو کبھی بچ جائے گا، نقصان پہنچنا کبھی پہنچ سکتا ہے. ایسا نہیں کہ یہاں پر کریں گے تو اچھا ہوگا، وہاں پر کریں گے تو برا ہوگا. یہ عقیدے میں بگاڑ ہے. گویا کہ اس آدمی کو اللہ پر توکل کی بجائے مہینوں پر توکل ہے، دنوں پر توکل ہے. جس آدمی کو اللہ سے توکل ہٹ جائے وہ آدمی کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا، ایمان کے دائرے میں وہ ہے ہی نہیں. جس آدمی کا یقین عقیدہ ہٹ جائے کہ یہ کرنے سے وہ ہوگا، وہ کرنے سے وہ ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں گمان بھی ایسا آتا ہے، اس کا ایمان ڈگمگا رہا ہے، ایمان پکا نہیں ہے اس آدمی کا. مومن کا ایمان ہمیشہ پختہ ہوتا ہے، کبھی ڈگمگاتا نہیں. اگرچہ محرم کے مہینے میں کچھ کر بھی دیے، کچھ حادثہ پیش آ بھی گیا، مومن کہتا ہے کہ میرے تقدیر میں آنا تھا وہ آیا ہے، لیکن محرم کی وجہ سے نہیں آیا ہے. میری تجارت و کاروبار میں نقصان پہنچا ہے، مومن کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے پہنچا ہے، محرم کی نحوست سے نہیں، محرم کے مہینے سے نہیں. نقصان نفع یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، آپ کی تقدیر میں اگر ہے تو ہوں گی یا تو نہیں ہوں گی. لیکن ان تمام چیزوں کا کوئی تعلق محرم کے مہینے سے، سفر کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگوں نے اسلامی شریعت کا ایک مذاق بنا دیا ہے. اللہ ہدایت دے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو طرح طرح کی بدعات سے، طرح طرح کی خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو جہاں پر معاشرے کے اندر جو بے حرمتی اس مہینے کے اندر ہوتی ہے، اس بے حرمتی سے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو دین پر ثابت قدم رکھے، اور جب ہمارا اختتام ہو تو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.